بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 49 ہے، 49، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51 اور 52، 51 and 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 رات کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچڑا، من بعدہ، موسیٰ کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، حد سے گزر جانے والے، ثم پھر عفونا، درگزر کیا ہم نے، عنکم، تم سے، من بعدہ ذلک، اس کے بعد، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور تم نے کھلی ناانصافی کی تھی، پھر بھی ہم نے درگزر کیا تم سے، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ دوسری بات، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تیسری بات، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ چوتھی بات، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ فرعون کے شکنجے سے آزاد کر کے باہر لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس قوم کی حیات کے لیے انہیں دستور حیات دینا چاہیے، ان کو شریعت کا ایک نظام دینا چاہیے۔ اور ادھر بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، تاکہ ہم اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جزیرہ نمائے سینا کے ایک پہاڑ کی چوٹی، جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر تشریف لائے۔ یہاں 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، پھر اس میں مزید 10 دن کا اضافہ کیا گیا، پھر 40 دن کے بعد آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا تیار کیا، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی مٹی ڈال دی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی۔ اس میں بس جان سی پڑ گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل کو پٹی پڑھائی کہ جس رب سے شریعت لانے کے لیے موسیٰ گئے ہیں، وہ رب تو یہی ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جاہلوں نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے اس جرم کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 میں یوں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ سبق، یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، اور ہمارے ملک کے برہمن زادوں نے اس کی اماں کو پکڑ لیا اور اسی کو معبود بنا لیا۔ اس بچڑے کی پوجا کے اثرات شاید ہمارے ہندوستان پر بھی پڑے کہ گائے کی پوجا یہاں بھی ہوتی ہے۔ ہائے افسوس، گائے کی محبت میں گائے کے رب کو بھول گئے۔ قرآن مجید اس کو شرک قرار دیتا ہے اور ظلم عظیم بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس گوسالہ پرستی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم۔ شرک کو قرآن مجید نے ظلم عظیم یعنی بھاری ظلم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بڑا احسان ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جو وعدے کیے گئے ہیں، 30 لیلہ، اس کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں، اور طور کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن آیات کے الفاظ اس آیت میں استعمال کیے گئے ہیں، جس آیت کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر
149 149 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور لفظ 40 کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 142 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہ وہ آیتیں جن میں لفظ 40 استعمال ہوا ہے، 40 کا لفظ۔ اور اسی طریقے سے بچڑے کی پوجا کے سلسلے میں جو لفظ استعمال کیے گئے یا اللہ کے علاوہ معبودوں کو بنانے کے جو تذکرے قرآن مجید میں آئے ہیں، ان آیات میں سے چند آیات کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 ثم اتخذتم العجل من بعدی، سورۃ الرعد آیت نمبر 16 قل افاتخذتم من دونه اولیاء، سورہ ہود آیت نمبر 92 واتخذتموه وراءکم ظہریا، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شیئا۔ اور لفظ عجل بھی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے، لفظ عجل کا بھی استعمال قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92 ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور اسی طریقے سے سورۃ النساء آیت نمبر 153 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 152 ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔